محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان میرے نبی کی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر تھوڑی دیر گزری، میری آنکھوں سے میرا راج دلارا، میرا بچہ، مجھ کو جان سے عزیز پیارا جب اوجھل ہوا، اوجھل ہوئے حضور میری آنکھوں سے، تو کہنے والے کہہ رہے تھے لے چلو اس کو مشرق کی طرف تاکہ مشرق والے جانیں کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، لے چلو اس کو مغرب کی طرف تاکہ مغرب والے جانیں کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، لے چلو اس کو شمال کی جانب تاکہ وہ جانیں، اس کو جنوب کی جانب تاکہ وہ جانیں۔ فرمایا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کو ساری کائنات کا چکر لگوایا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس پوری کائنات کا مالک و مختار کائنات میں تشریف لا چکا ہے۔ فرمایا پتہ چلے کائنات میں۔ فرمایا پھر تھوڑی دیر بعد کریم آقا کو واپس لوٹا دیا گیا اور وقت گزرا، ایک دن بڑا عجیب ماجرا دیکھا۔ فرمایا ہم نے پنگھوڑے میں جو لٹایا تھا، حضور کو جو پنگھوڑے میں سلایا تھا، سرکار سو رہے تھے، پنگھوڑا ہل رہا تھا لیکن ہلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور فرمایا ہم نے عجب ماجرا دیکھا، ہم نے عجب ماجرا دیکھا کہ حضور کا دست اقدس سفید رنگ کا کپڑا اوپر ڈالا ہوا تھا کہ ہاتھ سرکار کا نکلا ہوا اور شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، پنگھوڑا جیسے ہل رہا ہے، انگلی اشارہ کر رہی ہے، اور جہاں جہاں انگلی کا اشارہ تھا رقص کرتا چاند کا نظارہ تھا، رقص کرتا ہوا چاند کا نظارہ تھا۔ فرمایا حضور کی انگلی کا اشارہ جہاں جہاں جا رہا تھا چاند اسی طرف جھکتا نظر۔ ماشاءاللہ تسی بھی شاعر بن گئے ہو، اللہ سلامت رکھے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اسلام کا اظہار فرمایا، کریم نے فرمایا چچا بڑی دیر کر دی۔ فرمایا کریمہ لجپالا آمنہ کے لالا سب کے غم ٹالا، میں تو آپ کو اس وقت سے پہچانتا ہوں جس وقت آپ پنگھوڑے میں تھے اور چاند کو انگلی پر اشارہ کر کے نچایا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا چچا یہ بات، لیکن میں تجھے اس سے عجیب بات بتاؤں؟ سرکار نے فرمایا تو چچا کہنے لگے ہاں ہاں بتائیے۔ فرمایا حضور نے، یہ تو آپ پنگھوڑے کی بات کرتے ہو، جب میں اپنی والدہ کے پاس بطور امانت ان کے رحم اقدس میں تھا، اس وقت آسمان لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کے چلنے کی جو آواز آتی تھی، محمد عربی والدہ کے رحم میں اس آواز کی سماعت کیا کرتا تھا۔ محمد عربی اس آواز کی سماعت کیا کرتا تھا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ چلتا چلتا ایک یہودی آیا، پوچھتا پھر رہا ہے، ہر ایک سے سوال کر رہا ہے، او لوگوں بتاؤ رات کے وقت مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا؟ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟
رات کے وقت کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا. لوگوں نے جب یہ سوال کیا سنا تو اس کو لے گئے حضرت عبد المطلب کے پاس. عبد المطلب پیارے نے فرمایا ہاں میرے عبداللہ کے ہاں یتیم بیٹا پیدا ہوا. عبداللہ تو اس جہاں سے چلے گئے, ان کے ہاں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا. کیوں, کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے لے چلو, مجھے لے چلو, میں دیکھوں گا اس بچے کو. سرکار سفید رنگ کے کپڑے میں ملبوس تھے, سرکار کو لایا گیا, اس کو دکھایا گیا. اس نے حضور کے سر انور کے نیچے کاندھوں کے درمیان جب مہر نبوت کو دیکھا تو غش کھا کر گرا زمین پر. جب ہوش آیا تو پوچھا بے ہوش ہونے کا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ماجرا یہ ہے کہ آج تک ہزاروں سال تک نبوت بنو اسحاق میں چل رہی تھی, لیکن آج یہ مہر نبوت والا, یہ ختم نبوت کا تاج سجانے والا, آج کی رات کائنات میں آنے والا نبی آخر الزمان نبی ہے. آج بنو اسحاق سے نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. آج نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. ہر طرف حضور کی آمد کے چرچے. اور پہلے دستور تھا مکہ کے اندر جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی بیٹی کو مار دیتے, بیٹی کو مار دیتے یا زندہ دفن کر دیتے یا قتل کر ڈالتے, اور صفے ماتم غم دکھ تکلیف. لیکن جس سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اللہ کریم نے قضاء و قدر کے فرشتوں کو حکم دیا, فرمایا اس سال پورا سال مکہ میں کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے, کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے, ہر کسی کو بیٹے عطا کرو. یہ آمد مصطفیٰ پر رب کریم بیٹوں کا لنگر تقسیم کر رہا ہے. محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے, اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو, ولادت ہو تو ایسی ہو. مکے چار چفیر پکار پہ گئی, والی دو جہان دا آیا ہے. والضحیٰ مکھڑاتے واللیل زلفاں, کسے ماں کرما والی جایا ہے. او دے حسن دی تاب نہ جائے جلی, حسن والیاں مکھ لکایا ہے. او جدوں ٹردا کرتی زمین سجدے, شجر و حجر نسیس نوایا ہے. نال انگلی دے چن توڑ دیندا, آپے توڑ کے جوڑ وکھایا ہے. جدوں چاہدا سورج موڑ دیندا, رب اونوں مختار بنایا ہے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.